الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا 5واں باب ہے صحیح. سبق نمبر 7 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر کچھ متفرق فوائد ہیں، وہ ہم سمجھیں گے. لیکن سب سے پہلا فائدہ جو حضرت نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب شافیہ نے تفاعل اور تفاعل ان کو ملحقات میں شمار کیا ہے. یعنی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ تفاعل ہو اور باب تفاعل، یہ دونوں باب ثلاثی مزید فی کے باب ہیں اور یہ مطلق کے ابواب میں سے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کا الحاق ہو رباعی کے ساتھ، لیکن صاحب شافیہ نے ان کو رباعی کے ساتھ الحاق کرتے ہوئے ان کو یہ کہا کہ ان کا جو الحاق ہے رباعی مزید فی کے باب تفاعل کے ساتھ ہے. لیکن یہ والی بات درست نہیں ہے. تمام محققین نے اس کو اس لیے غلط قرار دیا ہے کہ اگرچہ تفاعل اور تفاعل رباعی کے وزن پر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، وزن تو اس کا تفاعل والا پایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کا الحاق اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے کہ الحاق کے لیے یہ والی بات ضروری ہے کہ ملحق میں ملحق بہ کی خاصیات کے علاوہ کوئی اور خاصیات نہ پائی جائیں، جبکہ یہ والی چیز یہاں پر مفقود ہے. وہ اس لیے کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو باب ہے تفاعل، اس کی جو خاصیات ہیں وہ 14 ہیں، جبکہ جس کے ساتھ آپ الحاق کر رہے ہیں باب تفاعل اس کی خاصیات 3 ہیں، تو اس میں خاصیات اضافی پائی جا رہی ہیں. اور اسی طریقے سے جو تفاعل ہے اس کی جو کل خاصیات ہیں وہ خاصیات 6 ہیں. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں ملحق کی خاصیات ملحق بھی سے زیادہ ہیں، لہذا اس کا الحاق رباعی مزید فی کے ساتھ کرنا درست نہیں ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں بابوں میں جو خاصیات اور معنی ہیں وہ ملحق بھی کے بنسبت زیادہ ہیں، لہذا الحاق کی شرط نہ پائی گئی. جب شرط نہیں پائی جا رہی ہے تو لہذا ان کا الحاق اس کے ساتھ کرنا یہ بھی درست نہیں ہوگا. آگے دوسرا ضرب فرما رہے ہیں کہ جو میرے استاد تھے مولوی سید محمد صاحب بریلوی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہوں نے ثلاثی مجرد کے علاوہ کے جو مصادر ہیں ان کی حرکت یاد کرنے کے لیے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے فائدے کے طور پر. وہ یہاں پر ہم لکھ رہے ہیں. اب وہ قاعدہ کیا ہے دیکھیں ذرا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ مصدر غیر ثلاثی مجرد کے جس کی فا مفتوح ہو اور آخر میں تا ہو، اس کا ما بعد ساکن اول مفتوح ہوتا ہے. اب جیسے یہ دیکھیں نا، مفاعلہ اور فعللہ. اب یہاں پر دیکھیں جس کی فا مفتوح، اس میں دیکھیں مفاعلہ میں فا مفتوح ہے اور آخر میں گولتا ہے، اور اسی طریقے سے فعللہ اس میں بھی دیکھیں فا مفتوح ہے اور آخر میں گولتا ہے. یہ اس کے جو ملحقات ہیں جل بابا، صحیح تارا، شہی تانا وغیرہ ذالکہ، تو ان ساروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں تو ما بعد ساکن اول، جو پہلا ساکن ہے اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر فتح آئے گا. اب یہ دیکھیں پہلا ساکن ہے الف، اور اس الف کے بعد یہ جو عین ہے اس کے اوپر فتح ہے. یہاں پہ دیکھیں پہلا ساکن ہے عین فعللہ، اس کے بعد جو لام ہے اس کے اوپر فتح ہے وغیرہ ذالکہ. تو یہ ایک ان کی حرکت یاد کرنے کے لیے ایک قاعدہ اور ایک اصول ہے. یہ پہلا ذکر کیا ہے، اس کے بعد جو باقی ہیں وہ بھی ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. دوسرا فائدہ دیکھیں. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر مصدر مذکور جس کی فا سے پہلے تا ہو اور فا کے اوپر فتح ہو، اس میں ہوگا یہ کہ ساکن کے بعد والا جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر ضمہ آئے گا. جیسا کہ یہاں پہ دیکھیں نا تقابل بروزن تفاعل. اب اس میں فا کلمہ قاف ہے اور اس سے پہلے تا آ گیا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو فا کلمہ کے بعد الف ہے اس کے بعد والا جو حرف ہے اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے تقابل. بالکل اسی طریقے سے تقیل، اور یہاں پہ بھی دیکھیں تسربل، جو پہلا ساکن ہے یہاں پہ ساکن الف تھا، یہاں پر ساکن یا ہے، یہاں پر ساکن را ہے، اس کے بعد والا جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر ضمہ آئے گا تسربل. اس طرح اس کے جتنے ملحقات ہیں وہ آپ نے پڑھے تھے، کل 8 ملحقات ہیں باب تفاعل کے اوپر، وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے آئیں گے، تشیطن، تقیل وغیرہ ذالکہ. اس کے بعد اگلا فائدہ دیکھیں. فرما رہے ہیں کہ اگر فا کلمہ ساکن ہو تو اس کے بعد والا جو پہلا حرف ہوگا اس کے اوپر کسرہ آئے گا، جیسے کہ تصریف بروزن تفعیل. اب یہاں پر فا کلمہ ہے صاد، اس سے پہلے والا حرف ہے را، تو اس کے اوپر کسرہ آ رہا ہے. آگے چلیں. دال یہ ہے کہ ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہو اس میں ساکن کے بعد والا جو پہلا حرف ہے وہ مکسور ہوتا ہے. یہاں پہ ذرا دیکھیں اجتناب بروزن افتیال، اس میں دیکھیں شروع میں حمزہ وصلی ہے اور جو پہلا ساکن ہے وہ ہے جیم. جیم کے بعد تا پہ دیکھیں گے تو تا پہ کسرہ ہے. اسی طریقے سے استنصار ہے، اس کے شروع میں حمزہ وصلی ہے اور پہلا ساکن ہے سین، اس کے بعد تا دیکھیں گے تو تا پر کسرہ ہے وغیرہ ذالکہ. لیکن افاعل اور افاعل یہاں پر ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں نا افاعل میں پہلا ساکن ہے فا
تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر فتح آ رہا ہے، اف فا کے اوپر فتح ہے. اسی طریقے سے فاعل، یہاں پر بھی فا کے اوپر فتح ہے. تو یہاں پر کسرہ نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں تفاعل اور تفاعل کی فرع ہیں، اصل نہیں ہے. جیسا کہ حضرت یہاں پہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ افاعل ہو یا افاعل ہو، یہ حمزہ وصلی کے واو میں سے ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ افاعل کے بارے میں بتایا تھا کہ اصل میں کیا تھا، تفاعل تھا، اور افاعل اصل میں کیا تھا، تفاعل تھا. اصل کے اعتبار سے واو حمزہ وصل میں سے نہیں ہے. اور ہاں آخری فائدہ اس میں یہ بتایا کہ ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ قطعی ہے، اس میں ساکن کے بعد والا جو پہلا حرف ہے اس کے اوپر فتح آتا ہے. جیسا کہ افعال، اب یہ دیکھیں شروع میں حمزہ قطعی ہے اور پہلا ساکن ہے فا، اس کے بعد دیکھیں آئین ہے، اس کے اوپر فتح ہے. تو یہاں پر حضرت فرما رہے ہیں کہ اس قاعدے میں ما بعد ساکن اول کی حرکت خصوصیت سے اس لیے بیان کیا ہے کہ عام لوگ اس کے تلفظ میں غلطی کرتے ہیں. تو جو ساکن کے بعد والا جو پہلا حرف ہے نا، ان سارے قاعدوں میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو یہی بتا رہے ہیں کہ ساکن کے بعد والے حرف کی حرکت کیا آتی ہے. تو یہ خاص طور پر اس لیے بتائیے کہ لوگ اس کے اندر غلطی بہت کرتے ہیں. مثال کے طور پہ مناسبت، اس کو مناسبت نہیں پڑھتے، اس کو کیا پڑھ دیتے ہیں، مناسبت پڑھ دیتے ہیں. حالانکہ یہ باب مفاعلہ ہے، اور یہاں پر جو الف ہے، الف کے بعد جو سین ہے اس کے اوپر فتح آنا چاہیے. یہ اسی طریقے سے اجتناب ہے، لوگ اس کو اجتناب پڑھ دیتے ہیں، تا کے اوپر کسرہ ہے لیکن اس کے اوپر فتح پڑھ دیتے ہیں. تو اس لیے جو ساکن کے بعد والا حرف ہے، اس لیے حضرت نے ان سارے قاعدوں کے اندر بتا دیا کہ آپ نے اس کے اوپر کون سی حرکت پڑھنی ہے. دیکھیں اس باب کا آخری قاعدہ ہے جس میں حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے علاوہ جو ابواب ہیں ان میں مضارع معلوم کے عین کلمے کی حرکت یاد کرنے کا کیا قاعدہ اور کیا اصول ہے. تو اصول یہاں پہ حضرت نے یہ لکھا ہے، اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو عین مضارع مفتوح ہوگا، مضارع کا جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر فتح آئے گا. اور اگر فا کلمہ سے پہلے تا نہیں ہے تو پھر مضارع کا عین کلمہ اس کے اوپر فتح نہیں آئے گا بلکہ اس کے اوپر کسرہ آئے گا. کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ دیکھیں نا، تفاعل، تفاعل اور تفاعل، انہی مثالوں کو آپ دیکھ لیں. باب تفاعل ہے، اس میں آپ دیکھ لیں فا کلمہ سے پہلے تا ہے، تو اس کا جو مضارع ہے، مضارع میں عین کلمہ کیا آتا ہے اس کا، تقابل یتقابلو، تو با کے اوپر دیکھیں فتح آ رہا ہے. اور اسی طریقے سے باب تفاعل تصرفا، یہاں پہ بھی فا سے پہلے تا ہے تو اس کا جو مضارع ہے تصرفا یتصرفو، تو را کے اوپر یہاں پہ بھی آپ کو فتح لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور البتہ تفاعل اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، تدحرجا یتدحرجو، تو یہاں پہ اگر عین کلمے کی بات کریں تو عین کلمہ تو ہا ہے جو کہ ساکن ہے. تو یہی اشکال ہوتا ہے حضرت کے اوپر کہ آپ نے کہا کہ جہاں پر بھی فا سے پہلے تا آئے گی تو عین کلمہ اس کے اوپر فتح آئے گا. حالانکہ ہم آپ کو ایسی مثالیں دکھاتے ہیں جہاں پر فا کلمہ سے پہلے تا ہے لیکن عین کلمے کے اوپر فتح نہیں ہے بلکہ عین کلمہ ساکن ہے. جیسا کہ یہ مثال اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تدحرج یتدحرجو، یہاں پہ ہا ہے جو کہ ساکن ہے. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ربائی میں اور اس کے تمام ملحقات میں، یعنی ربائی مزید فی ہے یا پھر باب ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جن کا الحاق ربائی مجرد میں کیا گیا ہے یا جن کا الحاق ربائی مزید فی کے اندر کیا گیا ہے، وہاں پہ قاعدہ کلیہ تھوڑا سا مختلف ہے. وہاں پہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ لام اول کی وہاں پر بات ہے، یعنی اگر فا سے پہلے تا ہے تو پھر لام اول اس کے اوپر فتح آئے گا، اور اگر فا سے پہلے تا نہیں ہے تو لام اول کے اوپر فتح نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ دحرجہ میں دیکھیں آپ، دحرجہ اس میں جو فا ہے، فا سے پہلے تا نہیں ہے، تو یدحرجو، اب اس میں جو پہلا لام ہے وہ ہے را، جس کے اوپر فتح نہیں بلکہ یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے. تو خلاصہ یہاں پر یہ نکلے گا کہ یہ والا جو قانون ہے، یہ والا قانون ثلاثی مزید کے باب کے اندر تو چل جائے گا لیکن ربائی کے اندر یہ والا قانون جاری نہیں ہوگا. تو اس لیے اسی کو تھوڑا سا تبدیل کرتے ہوئے آپ اس طریقے سے کر لیں کہ اگر فا سے پہلے تا ہے تو ما قبل آخر اس کے اوپر فتح ہوگا، چاہے ما قبل آخر عین ہو چاہے ما قبل آخر لام ہو. اور اسی طریقے سے اگر فا سے پہلے تا نہیں ہے تو آخر سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آئے گا، چاہے وہ باب ثلاثی میں سے ہو چاہے وہ باب ربائی میں سے ہو. جب آپ اس طریقے سے قانون بنا لیں گے تو پھر یہ والا اشکال لازم نہیں آئے گا. جیسا کہ حضرت نے یہاں پر یہ ذکر بھی کیا ہے کہ تفاعل تفاعل اور تفاعل اور اس کے ملحقات میں مضارع معروف کا ما قبل آخر، یعنی آخر سے پہلے والا حرف جو ہے اس کے اوپر فتح آتا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ تفاعل اور تفاعل کے اندر عین کلمہ ہوگا اور تفاعل کے اندر وہ لام اول ہوگا، اور دوسرے تمام ابواب کے اندر مکسور ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ اشکال ہوا تھا، تو اسی اشکال کی وجہ سے جو حضرت نے جو بے والا قاعدہ بنایا ہے وہ اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دی ہے، عین کے بجائے ما قبل کر دی ہے، ما قبل آخر کر دی ہے. تو اس اعتبار سے اس اشکال سے جان چھڑائی جا سکتی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ماضی میں تا فا سے پہلے ہو تو عین مضارع مفتوح ہوگی ورنہ مکسور ہوگی، اور ربائی اور اس کے تمام ملحقات میں لام اول
اور ہر وہ حرف جو عین کی جو اس جگہ پر ہو، عین کا حکم رکھتا ہے، یعنی لام اول کی جگہ پر کوئی اور حرف آ رہا ہے تو پھر اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر فا سے پہلے تا ہے تو اس کے اوپر فتح آ جائے گا، اور اگر فا سے پہلے تا نہیں ہے تو اس کے اوپر کسر آئے گا۔ تو یہاں تک یہ ہمارا 7واں سبق مکمل ہو گیا ہے، اسی کے ساتھ ہی یہ والا باب بھی مکمل ہو گیا ہے۔ اب اسی سے متعلقہ ہم فارسی عبارت کو حل کریں گے۔ Allah